بزم ازا کا، کیا اوج کیا رتبہ ہے اس بزم ازا کا، غل عرش ہے فرش تلک صلی علی کا، مشتاق ہے فردوس بری یہاں کی فضا کا، پانی بھی ہے یہاں کے مزے آب بقا کا، دربار معلّہ ہے ولی ابن ولی کا، جاری ہے یہ سب فیض حسین ابن علی کا، نعرہ حیدری۔ اب میں ملتمس ہوں جناب ہمارے پاکستان سے مہمان سید نجف خطیب آل ملاد سے دعوت دیتا ہوں کہ وہاں خطاب کے لیے بار محمد و آل محمد صلوات۔ پاکستان سے گجرات سے ہے ماشاءاللہ، ہم پہلی دفعہ یورپ میں ہیں ماشاءاللہ، تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر صلوات پڑھتے خاندان تطہیر پر پاوز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعن اللہ علی آلہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ 14 کا خالق اللہ 14 کے صدقے میں بانیان کی یہ پرخلوص فرش مجلس فرش ماتم بچھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومنین جتنے قدم چل کے اس پاک دربار میں آئے ہیں، مولا انہیں ہر قدم کے بدلے میں زواریہ سید الشہداء کا ثواب عطا فرمائے، اور تمام مومنین کی تمام حاجات پوری فرمائے، تمام مومنین کی تمام مشکلات آسان فرمائے، ہر بیمار مومن کو شفائے کلی عطا فرمائے، جو مومنین بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی کی خبر فرمائے، مولا ہر پردے دار کے پردے کی حفاظت فرمائے، ہر عزت دار کی عزت کی حفاظت۔ مولا بڑا مشکل دور ہے، بڑا کٹھن دور ہے، قدم قدم پہ فتنے ہیں، قدم قدم پہ فسادات ہیں، پریشانیاں ہیں، مولا آپ ستم برداشت نہیں ہوتے، مجھے واسطہ سید الشہداء کے آخری سجدے کا، مولا تجھے واسطہ جناب عالیہ کی موٹی چادر کا، مولا آپ ستم برداشت نہیں ہوتے، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، مولا ہم سب کو
ان کے جان نثاروں میں جگہ عطا مولا امام زمانہ کو ظہور کا اذن دے تاکہ وہ دنیا میں آئیں اور دنیا والوں سے پوچھیں کہ کس جرم میں میری دادی کو بازار دکھائے تھے، کس جرم میں میری دادی کو دربار دکھائے تھے۔ مولا امام زمانہ کو اذن ظہور عطا فرما تاکہ وہ دنیا میں آئیں اور دنیا والوں کو بتائیں کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر، خالق کا نام بہت بلند ہے اور یہ وہ خالق ہے کہ جس کو بادشاہ علی شیر خدا بھی سجدہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔ بآواز بلند اظہار عقیدہ توحید کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، ہر دشمنان اہل بیت لعنت، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا حق کھانے والوں پہ لعنت، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے ہر زندہ و مردہ دشمن پہ لعنت، محمد و اہل بیت محمد بلندر صلوات۔ تمام تعریفیں ہیں اس وحدہ لا شریک نور کے لیے کہ جس نے وحدہ لا شریک ہوتے ہوئے اپنے نور سے 14 نور جدا کیا۔ درود و سلام انہی 14 انوار الہیہ پر کہ جنہوں نے ہم جیسوں کو اس جیسے کی معرفت عطا عشرہ امام حسین علیہ السلام کا آغاز ہے اور بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ، توجہ، بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کے ہر سال کا آغاز عزاداری حسین سے ہوا۔ خوش نصیب بھی ہے یعنی جن حضرات کے چہرے پہ ابھی بھی پریشانی اور حیرانی کے آثار نمایاں ہیں، جو اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ قبلہ صاحب کہاں سے آئے ہیں، کیسا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، ان کی توجہات کو اس ذکر کی طرف مبذول کرنے کے 4 مصرے، اور یہ مصرے ایک ہندو شاعر کے لکھتے، وہ لکھتے ہیں کہ پرائے دیس میں اپنوں کی سی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، توجہ بھائی، پرائے دیس میں اپنوں کسی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پرائے دیس میں اپنوں کسی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور نہ جانے پھر مسلمانوں کو نظریں کیوں نہیں آتی، فضائل مولا حیدر کی تو ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ فضائل مولا حیدر کے تو ہندو ڈھونڈ، یہ ہم سب پہ کریمی ہے آل محمد کی، اس نے ہمیں عزاداروں میں، موالیان حیدر کرار میں، ماتمیان امام حسین سید الشہداء میں شمار فرمایا۔
اور کریم کربلا کی کریمی کی حد پتہ کیا ہے؟ ایک بہت ہی باریک اور بہت عظیم جملہ ہے. اگر آپ اس جملے کی معراج تک پہنچیں تو بہت بڑی عبادت ہے. کریمی دیکھیں سب سے کم تر چیز ہے نا جس چیز کی کوئی اوقات نہیں وہ ہے مٹی. سب سے کم تر صاحبان میرے ساتھ سب سے چھوٹی چیز جس کی کوئی اوقات نہیں وہ مٹی ہے. خاک مٹی. لیکن کتنا کریم ہے زہرا کا لال حسین جو کسی کو اٹھا کے خاک بھی دے دے خاک شفا دیتا ہے. اٹھا کے خاک بھی دے. تو یہ آزاداری یہ ولائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں. یہ ہر بندہ کر ہی نہیں سکتا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بیان کر رہا ہوں کہ اس عزاداری کے انعقاد کے لیے اور ولائے علی ابن ابی طالب کے اقرار کے لیے کم از کم ماں کا شریف ہونا بڑا ضروری ہے. واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے. محمد شاید کچھ بندے یہ سوچ رہے ہوں گے قبلہ صاحب نے جوش خطابت میں یہ جملہ کہہ دیا. نہیں میں اپنے ایک ایک حرف کا ضامن ہوں اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد محمد تشریف لائے اور ساتھ بادشاہ علی تشریف فرما. آپ نے بادشاہ علی کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ. پڑھنا چاہتا ہوں یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. یا علی یاد رکھنا قیامت تک تجھ سے محبت کرتے ہی وہ ہے جو حلال زادہ ہو, بغض رکھتے ہی وہ ہے جو حرام زادہ ہو. اور علی کی محبت حسین کی عزاداری ہر بندے کی بس کی بات ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. اس مجلس میں اس فرش اعلیٰ میں ہر بندہ آ ہی نہیں سکتا. ایک جملہ ہے قیامت اللہ نے اس زمین پر 1,23,999 انبیاء وقتاً فوقتاً جیسے جیسے زمانے کی ضرورت تھی اس دنیا میں بھی. سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو مبعوث فرمایا. حضرت آدم آئے, افزائش نسل ہوئی, آدمیت بڑھتی چلی گئی. حضرت آدم نے اپنی اولاد کو انسانوں کو ایک پیغام دیا. توجہ ہی حضرت آدم نے فرمایا اے میرے بیٹوں میرے بیٹیوں اے انسانوں نیک اعمال کرتے رہنا. ہر عمل کا اچھا یا برا بدلہ قیامت والے دن تمہیں ملے اور قیامت بہت نزدیک ہے. توجہ کیجیے, حالات سے ذرا ماحول سے بے نیاز ہو گئی. حضرت آدم نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنا قیامت بہت قریب ہے لیکن ابھی تک آئی نہیں. حضرت آدم نے فرمایا تھا جب کائنات بنی اللہ نے حضرت آدم کو بنایا اپنی اولاد کو. حضرت آدم نے فرمایا کہ قیامت بہت نزدیک ہے. حضرت آدم کے بعد
حضرت شیش آئے, ایک ہی پیغام دیا اپنی امت کو کہ نیک اعمال کرنا, قیامت بڑی قریب ہے, ابھی تک آئی نہیں. حضرت نوح آئے, کہا قیامت قریب ہے, ابھی تک آئی نہیں. حضرت یعقوب آئے, کہا قیامت قریب ہے, ابھی تک آئی نہیں. حضرت یونس آئے, کہا قیامت قریب ہے, ابھی تک آئی نہیں. حضرت ابراہیم آئے, کہا قیامت قریب ہے, ابھی تک آئی نہیں. حضرت اسماعیل آئے, کہا قیامت قریب ہے, ابھی تک آئی نہیں. حضرت موسیٰ آئے, کہا قیامت قریب ہے, ابھی تک آئی نہیں. حضرت عیسیٰ آئے, کہا قیامت قریب ہے, ابھی تک آئی نہیں. حضرت موسیٰ آئے, کہا قیامت قریب ہے, ابھی تک آئی نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ آئے, کہا قیامت قریب ہے, ابھی تک آئی نہیں. تو پھر تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت, تجھ سے نجس دور کر دیا, تجھ سے نجس دور کر دیا. 1,23,999 انبیاء آئے, کہا قیامت قریب ہے, ابھی تک آئی نہیں. ارے جس کا قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا دور ہو. جس کا قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا دور ہو. تو جو اس مجلس میں نہیں آتا پریشان نہ ہوا, یہ ذکر ہے ہی طہارت, یہ ذکر ہے ہی عبادت. اور ہم علی والے ہیں, علی والے ہی پڑھیں, علی ہی پڑھیں گے. ہمیں علی آتا ہے, علی کے سوا ماں نے کچھ سکھایا کوئی نہیں. علی کے سوا آل محمد نے اذہان اور قلوب میں کسی چیز کی محبت پیدا ہی نہیں کی. ہم علی پڑھیں گے اور یہ 10 دن کی انشاءاللہ مجالس ہیں. پہلی مجلس کیونکہ تمہیدن ہوتی ہے, جو بھی عالم خطیب ذاکر ہوتے ہیں اندازہ لگاتے ہیں کہ مجمع کا رجحان کیا, معرفت کی معراج کیا. اور یہ میری خوش نصیبی ہے, مجھے بڑا اچھا لگا, بڑا اچھا ماحول ہے. امام زمانہ تمام مومنین کو ہمیشہ سدا آباد و شاد رکھے, اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں ولائے علی ابن ابی طالب اور آزادار یہ امام حسین اسی طرح جاری ساری ہے. ایک صلوات پڑھے آل محمد. تو ہم علی والے ہیں, علی کے سوا ہمیں آتا کچھ نہیں. علی پڑھیں گے, علی سنیں گے. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے. لیکن لازمی نہیں کہ میں ہر جملے پہ کہوں کہ مجھے داد دیں, توجہ کریں, خاموشی ختم کریں, اور میری طرف لازمی نہیں کہ ہر جملے پہ میں کہوں. آپ یقیناً مجلس سننے کے لیے آئے ہیں اور اس ذکر کی طرف آپ کی توجہ ہے. تو ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے. آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر ہے, حیدر کی بات ہے. کل ایمان آرائے حیدری. توجہ ہے, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر ہے, حیدر کی بات ہے. اور میں نے کہا, ایک مکالمہ ہے, میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں, جواب دے
میں نے کہا واہ واہ کہ ذکر رسول خدا کروں، کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنرور کی بات ہے، کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنرور کی بات ہے، اور میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، دعوت اول دعوت ذیل عشر، میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے، میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے، اور میں نے سنایا آیا تطہیر کا نزول، میں نے سنایا آیا تطہیر کا نزول، بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے، بولے کہ گھر میں رہنے دو، اور میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، اب رسول کی بات میں کر رہا ہوں، علی کی بات تو کر ہی رہے ہیں، میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے، بولے میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے، میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیان، میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیان، میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیان، خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے، خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے، اور میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان، میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان، بولے کہ پھر غدیر کے منبر قبلہ و کعبہ کیا شروع، میں نے جو ذکر قبلہ و کعبہ کیا شروع، یہ سوچ کر یہ خانہ داور کی بات ہے، بولے کہ ہماری دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، پائے علی کی دوش پیغمبر کی بات ہے، بولے ہماری دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، پائے علی کی دوش پیغمبر کی بات ہے، میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، احمد کی بات بات میں حیدر کی بات، جبن گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، یکتبا کل ایمان نعرہ حیدری، مولا آپ کو زندگیاں دے آباد و شاد رہیں، مولا پریشانیاں دور فرمائے، اور ساری نظم کا نتیجہ بسم اللہ، میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کرو، واہ واہ واہ، ساری نظم ایک طرف، یہ شعر ہے، جب اتنی ساری باتیں ہو گئی، دعوت ذو العشیرہ کا بیان ہو گیا، آخری حج کا بیان ہو گیا، جہاد پیغمبر ہو گیا، آیت تطہیر ہو گئی، ہر مقام کو نبی کے ساتھ علی ملے گا، جہاں جہاں نبی وہاں وہاں علی، جب ساری باتیں سن کے اگلا بندہ تنگ ہو کے مجھے کہنے لگا کہ آتا نہیں ہے ذکر کہیں اور کا تمہیں، آتا نہیں ہے ذکر کسی اور کا تمہیں، میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے، ہم نے علی کا ذکر سیکھا ہے تو سلیمان محمدی سے سیکھا، ہم نے علی کا ذکر لیا
मोहम्मद रसूलुल्लाह से वाह 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 माशाल्लाह हमने गदीर के मिंबर से अली लिया, वाह हमने अली का जिक्र सीखा तो मीसम तम्मार से सीखा कि कैसे दार पर भी बगैर जुबान के अली अली किया। आजकल मजलिसें बड़ी आसान है, आपके सामने आप मोमिनीन आए हैं, एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं, बड़ा एहतमाम और इंतजाम बानियान ने किया है, माइक लग गया, खतीब आ गए, फर्श आज़ा बिछ गई, ये बड़ा आसान आपको जिक्र आलिम हो। पुराने ज़मानों में चले जाए, अगर हम मीसो में तम्मार को देखें, जुबान नहीं, हाथ नहीं, सूली पे हैं, जिक्र अली जारी है। जब अब जिक्र शुरू हो गया, मीसम का जिक्र किया जाए। जब इब्ने ज़ियाद के दरबारियों ने बेशुमार जनाब मीसम तम्मार को गिरफ्तार किया, हथकड़ियां लगी। अब यहाँ एक बड़ा लतीफ जुमला है कि बेड़ियों में, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ मीसम कायनात को आजादियां बांटता हुआ दरबार में गया। तवज्जो कीजिएगा, बड़े बारीक इसमें जुमले हैं और आप भी यकीनन बड़े बारीक। जब पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, हथकड़ियों में, बेड़ियों में जकड़ा हुआ मीसम कायनात को आजादियां बांटता हुआ दरबार में गया। जब दरबार में गया, इब्ने ज़ियाद जनाब मीसम तम्मार को देख के कहते, ऐ मीसम, तुझे मौत से डर नहीं लगता? तवज्जो भाई, अब अली वालों के लिए, खास अली वालों के लिए, ऐ मीसम, तुझे मौत से डर नहीं लगता? जनाब मीसम तम्मार उसकी तरफ देख के मुस्कुरा के कहते हैं, पागल, तुझे अभी तक समझ नहीं आई, अली की मोहब्बत और मौत का डर एक दिल में इकट्ठे नहीं आ सकते। अली की मोहब्बत और मौत का डर एक दिल में इकट्ठे आ ही नहीं सकते। अब इब्ने ज़ियाद देख के कहते हैं, ना ना ना, आम मौत नहीं। तू क्या समझ रहा है, तुझे मैं आम मौत दूंगा? तुझे आम मौत नहीं, सबसे पहले तेरे पाँव काटूंगा। इब्ने ज़ियाद कहते हैं, सबसे पहले तेरे पाँव काटूंगा, फिर तेरे हाथ काटूंगा, फिर तेरी आंखें निकालूंगा। तारीख में लिखा, फिर तेरी आंखें निकालूंगा और फिर उसके बाद तेरी जुबान काटूंगा और तेरे आज़ा से इतना खून बहेगा कि तू तड़पता 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 मर जाए। हज़रत जब ये जुमले सुने ना, अब अली वाला वहां मौजूद, वहां अली वाले से बयान। जब मीसम तम्मार ने ये जुमले सुने, मीसम तम्मार परेशान नहीं हुआ, जोर से कहकहे लगाने लगा, अल्लाहु अकबर, मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। इब्ने ज़ियाद देख के कहता है, देखा अभी मौत का जिक्र हुआ, तू पागल हो गया, तेरी अकल तुझसे छीन ली गई, तू पागल हो गया, तू दीवाना हो गया, तू रोने की बजाय कहकहे लगाने लगा। मीसम तम्मार उस कुत्ते की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, मैं घबराया मौत की खौफनाकी से नहीं, मुझे मेरे मौला ने तरतीब ही यही बताई। मेरे मौला ने तरतीब ही यही बताई। पहले तेरे पाँव कटे, फिर तेरे हाथ कटे, फिर तेरी आंखें निकाली जाएंगी, फिर तेरी जुबान कटेगी। अच्छा, अब इब्ने ज़ियाद देखो, अच्छा तुझे अली ने ये बताया? हाँ, मुझे मेरे बादशाह ने ये खुद हुक्म दिया। अच्छा, फिर मैं ऐसा करूंगा
पाँव तेरे काट दूंगा, हाथ भी काट दूंगा, आंखें भी निकाल लूंगा, लेकिन तेरी जुबान नहीं काटूंगा। और तारीख अपने अवराक में ये महफूज कर लेगी। अली ने कहा था गलत हो गया, अली ने कहा था गलत हो गया। जब ये जुमले सुने ना, जिसमें तमार जलाल में आके कहते हैं, ओ कुत्ते अपनी जुबान बंद कर, तुझे पता नहीं जमाने में होता ही वही है जो मेरे अली ने कहा था। जमाने में होता है जो अली कह देता है, जमाने में होता ही। इब्न ज़ियाद कहता है, अपनी इब्न ज़ियाद ने दरबारियों को हुक्म दिया कि इसके पाँव काट दो, इसकी हाथ काट दो, आंखें निकाल दो, लेकिन इसकी जुबान को छोड़ दो और उसे वो जो खजूर का दरख्त तुम्हें नजर आ रहा उस पे जाके लटका दो, खुद ही इतना खून बहेगा कि ये वाक़या। अब अज़ादारों हुआ कुछ यूं, दरबारियों ने हाथ काटे, पाँव काटे पैर। अब जैसे ही पाँव कटे, जनाबे मीसम तम्मार के दिल में जो फजाइल अली की मवद्दत थी, जो समंदरे फजाइल अली था, मवद्दत अली था, वो जोश खाने लगा। जैसे ही हाथ कटे, समंदर ने, मौजू ने तुयानी पकड़ी, जैसे ही आंखें निकाली, जनाबे मीसम तम्मार अली के फजाइल बयान करने लगे। इधर ये जुबान छोड़ के जाने लगे, इधर मीसम ने तमाम कूफे वालों को बुलाया और आवाज दे के कहा, ओ कूफे वालों, जिसको मेरी आवाज आ रही है, मेरी बात सुनो। आज तुम्हें मैं अली के वो फजाइल सुनाऊंगा जो अली ने सिर्फ मीसम को बताया, अली ने सिर्फ और सिर्फ मीसम को बताए। आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूँ। आदम की मट्टी को अल्लाह ने नहीं, अली ने गूंदा था। कश्ती को अल्लाह ने नहीं, अली ने पार लगाया था। मूसा को फिरौन से अली ने बचाया था। जनाबे इब्राहिम की आग को अली ने ठंडा किया था। जनाबे ईसा को अली ने बचाया था। अज़ादारों, इधर मीसम तम्मार अली के फजाइल पढ़ने लगे, उधर एक कूफा वालों का जम्मे गफीर मीसम के गिर्द तवाफ करने लगा। जब फजाइल अली बुलंद हुए, इधर दरबारी भी देखने लगे। जनाबे मीसम तम्मार को जलाल आया, इसके वलाए अली ने जोश खाया। जनाबे मीसम तम्मार कूफे वालों को देखते कहते हैं, ओ कूफे वालों, आओ तुम्हें मैं अली के वो फजाइल सुनाता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल में महफूज है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो फुला बंदा है, इसके असल बाप का नाम ये नहीं जो मशहूर है, इसके असल बाप का नाम मैं बताता हूँ। ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, इसकी माँ ने इसके बाप का नाम ये बताया है, लेकिन ये नहीं है। जब मीसम तम्मार अली के फजाइल बयान कर रहे थे, इधर एक दरबारी कुत्ता जाके इब्न ज़ियाद के पास गया और दौड़ के कहता है, ओ मलाऊ, तूने हुक्म दिया मीसम की जुबान न काट। वो जाके देख दरबार के बाहर, देख बाजार में मीसम लोगों के असली बापू के नाम बता रहा है, लोगों के असली बापू के नाम बता रहा है। जब ये जुमले सुने, इब्न ज़ियाद कहता है, अरे दौड़ के जाओ, उसकी जुबान काटो, कहीं मेरे बाप का नाम। बाप का नाम लोगों को ना बता दे। बस अज़ादारों, जिस मकसद के लिए आए, एक सलवात पढ़े आलिम। आज यकम मुहर्रम का चाँद नजर आ गया। सारे मोमिनीन एक दुआ किया करो, बारिल्लाह, कभी भी किसी शाहजादी को, किसी बादशाहजादी को उस बादशाह के जाने के बाद उसके नौकर ना हो।
अजरुकुम मिनल्लाह। ज़दारो दुआ किया करो। आज यकम मुहर्रम है और मैं इबादतन यकम मुहर्रम को किसी करबला के शहीद की शहादत में, बल्कि मैं उस मखदूमा की शहादत के मसाइब के जुमले पढ़ता हूँ कि जब बाप जिंदा था तो मसनद पे बिठाता था, लेकिन जब बाप दुनिया से चला गया लोगों ने उस मखदूमा के मुंह पे तमाचे मारे। अज़दारो ये दुआ किया करो, बारे इलाहा किसी भी माँ को कोई बंदा उसके बेटों के सामने तमाचे न मारे। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल हुसैन। बड़ी मुश्किल शहादत है सैयदा फातिमा ज़हरा की। ज़दर जब 10 रमजान का दिन करीब आया ना, तो एक मर्तबा ज़ोजा रसूल जनाब खदीजतुल कुबरा, जब उनका आखिरी वक्त करीब था, आपके पास जनाब रसूल खुदा तशरीफ फरमा थे और अपनी ज़ोजा को देख के कहते हैं, खदीजा जी या रसूल अल्लाह, ए खदीजा तू जब से इस घर में आई है तूने अच्छे वक्त भी देखे हैं, तूने बुरे वक्त भी देखे हैं। ए खदीजा तू अपने घर में थी तो बादशाह थी, तेरी हुकूमत पूरे खित्ता अरब पे थी। ए खदीजा जब से तू मेरे पास इस घर में आई है, कभी तुझे दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा करना पड़ा, कभी तुझे बगैर पानी के जिंदा रहना पड़ा। ए खदीजा तुझे मेरी मोहब्बत में बड़े मसाइब बर्दाश्त करने पड़े। ए खदीजा तेरे मुझ पर बड़े एहसान हैं। देख मैं कायनात का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैं आज तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ, तुझे कुछ देना चाहता हूँ। जब से तू इस घर में आई है तूने सिर्फ मुझे अपनी खिदमत दी है, मुझसे कुछ मांगा नहीं। ए खदीजा आज मैं मोहम्मद तुझसे गुजारिश करता हूँ, तेरा आखिरी वक्त है, मुझसे कुछ मांग। जब ये बात की ना जनाब रसूल खुदा ने, जनाब खदीजा कहती हैं, ना या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बाप के घर में थी मेरी हुकूमत का दायरा सिर्फ जमीन तक महदूद था। मैं जब से तेरे घर में आई हूँ फर्श वाले भी मेरे नौकर बन के उतरते हैं। मेरी हुकूमत का दायरा अर्श तक वसी हो गया। ना बादशाह, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, कायनात की हर चीज मेरे सामने हकीर है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। ज़दारो जब बार बार इसरार करने पर भी जनाब खदीजा मना फरमाती रही। अब जनाब रसूल खुदा कहते हैं, खदीजा अब मैं तुझे मोहम्मद नहीं, तुझे कायनात का रसूल हो के हुक्म देता हूँ, मुझसे कुछ मांग ताकि मेरा दिल मुतमईन हो, मुझसे मांग ताकि क़यामत वाले दिन भी मैं तुझसे सुरखरू रहूं। अज़ादारो जब हुक्म का नाम आया ना, ऐसे आंखों में आंसू जारी हैं जनाब खदीजा के, हाथ बांध के रो के कहती हैं, या रसूल अल्लाह मुझे कायनात की कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे जमीनें नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, मुझे कोई कायनात का जर्रा भी नहीं चाहिए, लेकिन एक मिन्नत करती हूँ या रसूल अल्लाह, मेरे बाद मेरी बेटी फातिमा कभी न रोए। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल हुसैन, मेरे बाद फातिमा कभी न रोए। जब ये जुमले सुने ना तो ऐसे आंखों में आंसू ऐसे थे जैसे बरसात होती है। रसूल खुदा रो के कहते हैं, खदीजा जब तक जिंदा रहूंगा
تیری فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. میں اس دنیا سے چلا جاؤں, تیری بیٹی فاطمہ جانے, میری امت کا دربار جانے, تیری بیٹی جانے, میرے تخت پہ بیٹھنے والے جانے. بس عزادارو کافی وقت لے لیا. عزادارو جیسے بی بی اس دنیا سے گئیں, جناب سیدہ محمد مصطفیٰ کے بعد مصائب برداشت کر کے, سارا مصائب میں نے چھوڑ دیا, دربار سے ہو کے آ گئی, پسلیاں ٹوٹ گئی. عزادارو میرا کہنا بڑا آسان ہے, آپ کا سننا بھی بڑا آسان ہے. پتہ اس مظلومہ کو ہو کہ جس نے ساری زندگی بابا کے ناز اٹھوائے تھے. عزادارو جب دربار کے بعد دروازہ جل جانے کے بعد لوگوں نے پھر بھی ظلم نہ چھوڑا. عزادارو ایک مرتبہ جناب سیدہ اپنی باپ کی قبر پہ, دیکھیں آج بھی ہم 1400 سال بعد آج بھی ہماری پردہ دار بیٹیوں کا یہ طور طریقہ ہے کہ جب بھی اپنے سسرال سے میکے جانا, کبھی بھی اپنی پریشانیاں اپنے باپ کو نہیں بتائیں گی کہ بابا میں اپنے گھر میں اتنی پریشان ہوں. لیکن جب کبھی ماں کے گلے لگ کے روتی ہوں تو پھر بتاتی ہے اماں میں بڑی پریشان ہوں. عزادارو ایک مرتبہ جناب سیدہ اپنی باپ کی قبر پہ آئی اور لوگ کہتے ہیں بابا تیرے بعد تیرے نوکروں نے, تیری امت والوں نے, تیرے تخت پہ بیٹھنے والوں نے مجھ پہ اتنا ظلم کیا, اگر وہ پہاڑوں پہ ہوتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا, اگر دنوں پہ ہوتے تو دن سے راتوں میں تبدیل ہو جاتے. عزادارو جناب سیدہ اپنی پاک بابا کی قبر سے اٹھی, ایک مرتبہ اپنی پاک مادر عصمت کی قبر پہ آئی اور قبر پہ آ کے اپنی ماں کی قبر کو ایسے گلے سے لگایا جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کو گلے سے لگاتا ہے. عزادارو رو کے کہتی ہیں اماں اماں اٹھ جاگ, آج میں تمہیں اپنے دکھ سنانے آئی ہوں. اماں 10 رمضان کا دن تھا, تیرا آخری وقت تھا. اماں تو نے بابا سے ایک وصیت کی تھی. اماں تو نے بابا سے کہا تھا کہ میرے بعد میری بیٹی نہ روئے. اماں ایک مرتبہ مجھے دیکھ, میں بڑا روئی ہوں اور مجھ پہ بڑے ظلم کیے ہیں. اماں تیرے بعد, تیرے شوہر کے بعد ایک ملعون تھا جو تخت پہ بیٹھ گیا. اماں میں نے اس سے کہا کہ مجھے میرے باپ کا حق دے دے. اماں اس کو جب میں نے تحریر بتائی بابا والی, اماں اس نے تحریر کے پردے پردے کر دیے. اماں اس نے تحریر کو جھٹلا دیا اور میرے حسن حسین کو جھٹلا دیا. اماں اس کے بعد بھی ظلم ختم نہیں ہوئے. اماں اس کے بعد یہ سارے ملعون اکٹھے ہو کے آگ لے کے میرے دروازے پہ آ گئے. اماں انہوں نے رسول زادی کا حیا نہیں کیا. اماں انہوں نے دروازہ جلا دیا. اماں ادھر سے دروازہ جلا, ادھر میں تیری بیٹی نیچے تھی, اوپر دروازہ تھا. اماں مدینے کی فوج مجھ سے ہوتے ہوئے وہ دروازے سے ہوتے ہوئے اماں گزر گئی. اماں میری پسلیاں ٹوٹ گئی اور میرا محسن شہید ہو گیا. اماں اماں یہ علی کو لے جانے لگے. اماں میں نے اپنے بادشاہ علی کے دامن کو پکڑا. اماں میرے میں جتنی طاقت تھی میں نے پکڑا, لیکن ایک ملعون ایسا تھا اس نے تلوار نکالی. اماں میرے ہاتھ پہ ضربے لگانا شروع کی. اماں میں تجھے دکھ نہیں سناتی, ایک منت کرتی ہوں, ایک مرتبہ اپنی قبر سے باہر آ اور مجھے پہچان, کیا میں وہی زہرا ہوں. بس یاد ظلم و شمع قلب اللہ